بھی قرآن چینج نہیں ہوا، اس کی ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اجماع ہے پوری دنیا میں. لے جائیں قرآن پاک کہیں پہ، آپ قرآن پاک کی آیت پڑھیں، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ سٹارٹ کریں. افریقہ کے مسلمان کو کہیں گے پہلی آیت پڑھ، وہ پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین. پھر انڈونیشیا آ جائیں، اسے کہیں یہ سن پہلی اگلی پڑھ الرحمن الرحیم. پھر رشیا چلے جائیں، اسے کہیں اس سے اگلی پڑھ. اور دنیا کا کوئی مسلمانوں سے چیلنج کر کے بتائے، پوری دنیا میں ایک ہی قرآن ہے. قرآن لکھے ہوئے مصحف کا بھی محتاج نہیں ہے، یہ نسل در نسل عملی تواتر اور اجماع سے ٹرانسفر ہوا ہے. اگر کوئی پیرلل میں دنیا میں دوسرا قرآن موجود ہے مسلمانوں کے گھر میں، کڈو سرکار کتے آؤ. اگر یہ کہنا ہے کہ جی یہ قرات کا جو اختلاف ہے، اور اختلاف یہ پنجابی والا نہیں ہے، وہ اللہ نے 7 قرات میں نازل کیا ہے، اس کو کوئی قرآن میں تبدیلی کی بات کہہ رہا ہے تو ایسا بالکل نہیں. سب یہ اسٹیبلش مانتے ہیں کہ 7 قرات میں قرآن نازل ہوا ہے. مصحف عثمانی جو ہے یہ وہ قرات ہے جو قریش کی قرات میں رکھا گیا، اسی ڈائلیکٹ میں سے رکھا گیا اور وہ ٹرانسفر ہوا. باقی قرات اگرچہ ریٹن فارم میں نہیں، لیکن قرآن حضرات 7 اشرا کا کورس کرتے ہیں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس کو پڑھتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اور بعض اوقات الفاظ کا زبر زیر کا بھی فرق ہے. مالک یوم الدین بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، انفسکم بھی ہے، انفاسکم بھی ہے. وہ بیک وقت سارے معنی درست ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بھی کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کرتا مبارک اس وقت ہے پڑا ہوا، وہ پہن سکتا ہے؟ کیونکہ ملا عمر کے متعلق آتا ہے کہ اس نے وہ اسامہ بن لادن وغیرہ کے سامنے کھڑا ہو پہن لیا تھا، اور اس کے بعد سے وہ افغانستان میں ایک بڑا مذہبی بندہ بن گیا تھا. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کون جسٹیفائی کرے گا کہ نبی الاسلام کا کرتا مبارک ہے؟ ہمارا تو سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی سند بیان کریں. اور بریلویوں سے ہم کہیں گے کہ بھئی اس کرتے کا سایہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر چلے کرتے کا تو سایہ نکال لیں گے، ہم کہیں گے چلے بال مبارک جو رکھے ہوئے، آپ تو کہتے ہیں نبی الاسلام کا سایہ نہیں تھا، تو ان بالوں کا سایہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کو پتہ سایہ نکلے گا. اس طریقے سے تبرکات ثابت نہیں ہوتے. ڈیفینیٹ تبرکات اہل البیت اور صحابہ کے پاس تھے، اگرچہ بعد میں ٹرانسفر ہوئے. ہم وثوق سے انگلی رکھ کے نہیں کہہ سکتے یہ نبی الاسلام کا تبرک ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یا آپ الاسلام کا کرتا ہے یا بال مبارک ہے، مے بی مے ناٹ بی. اب رہا مسئلہ اس کا پہننا، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے. بالکل یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ہے بھی نہیں، وہ کہے کہ تو پہن نہیں رہا ہے نا، ڈکلیئر تو یہی کر رہا ہے نا. نبی الاسلام کسی کو خود کوئی پگڑی یا کرتا گفٹ کر دے اور وہ پہن لے، ایک اور چیز ہے. نبی الاسلام کی اپنی پہنی ہوئی چیز کو کوئی شخص خود زیب تن کرے، اس اعتبار سے اگر حضور گفٹ دے دیں. جس طرح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی نے حضور سے کہا تھا یہ جو آپ نے چادر پہنی مجھے گفٹ کریں، میں اپنے کفن کے لیے اسے استعمال کروں گا. آپ نے گفٹ کر دی اور وہ حضور کی زندگی میں فوت ہوا، اسے کفن بھی پہنایا گیا. یہ بات اور ہے. جو تبرکن ہے، جس طرح مسلم شریف میں آتا ہے کہ کالا جبہ تھا نبی الاسلام کا کسروانی طیالسی، جو سیدہ اسماء بنت ابی بکر نے نکالا، انہوں نے کہا کہ اس کا دھون ہم لوگوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں، تو وہ موجود تھا. وہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ لوگوں کو دیں کہ اس کو پہن کے دعا کرو، تو میرے خیال ہے یہ غیر مناسب چیز ہے.